दुरूद लिअहलिही व सलावातु व आलिहा सय्यद अल-अरब वल अजम क़ील फ़ी शानिही मक्की المتمسکینا بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت اللہ و حزن اللہ و جنب اللہ و عین اللہ و لسان اللہ و وجہ اللہ علی ابن ابی طالب علی لعنت اللہ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم من اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق القائلین واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صلوات بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر صلوات ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے ابتدا ہے کس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نہیں میں جملہ بدل کے کہتا ہوں ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے علی العظیم ہو کر علی الاعلیٰ کو علی ہی قرطاس میں ڈھال کر علی کے ہی گھر میں نازل کر دیا علی کے ہی گھر میں نازل کر دیا عشرہ محرم الحرام عشرہ اولا سن 1447 ہجری کی 5ویں تقریر بعنوان شجاعت علی اور مقصد حسین پر آپ لوگ اس عزاخانے میں سماعت فرمائیں۔ کل گفتگو تمام ہوئی تھی غدیر خون کے میدان پر، یاد ہے؟ وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ رسول نے خطبہ تمام کیا، اب بیعت ہونے کا وقت آیا۔ بیعت کیسے ہو رہی ہے؟ رسول کا ہاتھ ہے، رسول کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے، رحمت للعالمین کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ توجہ عزیز عالم محترم، اب مرد حضرات بھی بیعت کر رہے ہیں۔ جب خواتین کی باری ہے نا مستورات کی، تو رسول نے کہا ایک تشت لاؤ جس میں پانی رکھا جائے، پانی کی جگہ کچھ اور بھی تو منگوا سکتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہو گیا، توجہ رکھیے گا، اب رسول نے پانی کیوں منگوایا؟ سرکار امیر المومنین کا ایک لقب ہے ابو تراب، جانتے ہیں محمد مصطفیٰ مولا سرکار خاتم المرسلین کا ایک لقب ہے ابو طاہر۔ ابو تراب کسے کہتے ہیں؟ بولیں گے تو منزل آسان ہے، یہ ذرا سی تمیز ہے۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی کے باپ کو، اور اسی لیے غازی سرکار نے
میدان جنگ میں یہ جملہ کہا تھا، تم ہم سے لڑنے آئے ہو، جس مٹی سے تم خلق ہوئے ہو، اس مٹی کا جو باپ ہے وہ بابا ہے ہمارا۔ توجہ ہے؟ اب گفتگو اس منزل پہ آ گئی ہے تو یہ جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا۔ غازی سرکار نے ایک اور جملہ کہا تھا، یہاں سے ہر شہید جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال کرتا ہے کہ تم حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ مقصد حسین، توجہ رکھیے گا، تم حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ مختلف قسم کے جواب آتے رہے، لیکن میں ایک جملہ، ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اس منزل پہ جب آگے آؤں کہ جب غازی گئے نا تو غازی نے پوچھا تم حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ اب جواب سننا ہے آپ نے، کہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جملہ آپ کے حوالے، وہاں غازی کی لسان توحید نے ظہور کیا، عجب جملہ کہا ہے میرے مولا نے۔ میرا مولا شہنشاہ وفا فرماتا ہے کہ اچھا تم اللہ کی رضا کے لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو آج سے عباس تم سے ناراض ہوا۔ بات نہیں سکیا، توجہ رکھیے گا کہ جس سے فیصلہ دے دیا نا غازی نے، جس سے ہم ناراض ہو جائیں اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جس سے غازی ناراض ہو جائے جب اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جس سے بطول ناراض ہو جائے اس سے اللہ کیسے راضی؟ توجہ ہے سیدھانے اب جب خواتین کی باری آئی، ہاتھ رکھا اور اس پہ سایہ آ رہا ہے مولا کائنات اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کا پانی پہ، اور اس ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں مسطورات۔ ایک عورت ہے جسے ابو امیمہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، بہت بڑے، میں نام نہیں لوں گا، ایک صحابی کی زوجہ ہے، آئی ہے اور جس حالت میں آئی ہے بنتا نہیں تھا اس کا آنا، آ کر علی کی بیعت کی، کہا یا علی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتی ہوں، بس یہ جملہ کہنا تھا، جملہ آپ کے حوالے۔ وہاں علی نے کہا کہ تیرے شکم میں جو بچہ ہے وہ ہے کسی اور کا، کہلائے گا علی کا۔ کہلائے گا علی کا، کیا نام ہے؟ علی نے نام رکھا محمد۔ توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ تیسرے خلیفہ کا دور تھا اور علی کو خبر ملی، کیونکہ رسول نے حکم دیا تھا، ایک شخص ہے جسے پوری زندگی میں رسول نے جلا بدلا، خدا کی لعنت ہو، نام ہے اس کا مروان ابن حکم، یہ تیسرے خلیفہ کا رشتہ دار تھا، داماد تھا اور چچا زاد بھائی بھی تھا۔ توجہ رکھیے، تو رسول کے بعد جو پہلے خلیفہ آئے پھر دوسرے آئے، تیسرے کے دور میں اسے تیسرے خلیفہ نے بلا لیا، خبر پہنچی علی چلی، توجہ رکھیے گا، ایک نقطہ دینے لگا رسول کا، اب علی کو یہ خبر پہنچی کہ مروان ابن حکم کو گورنر بنا دیا گیا ہے مکے کا، مکے کا گورنر بنایا گیا، خبر پہنچی علی تک، علی چلے۔ یہ علی کی ظاہری حیات میں، جملہ آپ کے حوالے، واحد دن تھا علی نے اپنے کاندھوں پہ سرخ عبا لی، جلال دیکھیے گا، سرخ عبا لے کر علی چلے، دربار کو جانتے ہیں کیسے کھولا؟ ہاتھ سے نہیں کھولا، ٹھوکر مار کے کھولا، ٹھوکر مار کے دربار کھولا، اندر آئے اور کہا کس کی اجازت سے مروان ابن حکم کو گورنر بنایا گیا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، کہا سرکار آپ بتائیں کسے بنائیں؟ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا سرکار آپ بتائیں کسے بنائیں؟ علی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، کہا محمد کو بناؤ۔
محمد کو بنا دو. بس یہ کہہ کر نکلے پیچھے پیچھے محمد. کہا بابا سفر کے لیے کب نکلوں؟ کہا رات کا سفر نہیں کرنا. علی کی حکمت سمجھیے. کہا رات کا سفر نہیں کرنا. چلتے چلتے شام ہو گئی, نکلے رات ہو گئی. کہا خیمے نصب کرو. کہا ابھی تو نکلے. کہا بابا کا حکم ہے رات کا سفر نہیں کرنا. بس یہ کہنا تھا خیمے نصب کی. رات کی تاریکی میں ایک اکیلے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز محمد کے کانوں میں آئی. محمد نے باہر نکل کے دیکھا اور سپاہیوں سے کہا اس کی تلاشی لو. کہا قاصد ہوں, خط لینے جا رہا ہوں. حالانکہ خط لے کر جا رہا ہوں. بس یہ جملہ کہنا تھا. اب اس کی پوری تلاشی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ملا. اب محمد نے کہا اس کی مشق کھولو. مشق کھولی. اس کے اندر ایک شیشے کی بوتل تھی, اس میں ایک خط تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اتنا تیز رفتار یہ سوار تھا جو 3 دن کی مسافت کا سفر ایک رات میں کرتا. اس خط میں لکھا تھا کہ محمد کو قتل کر دو. محمد یہاں سے روانہ ہو چکا ہے, راستے میں ہی اسے قتل کر دو. بس یہ لکھا ہوا تھا. وہ خط لے کر علی کی بارگاہ میں رکھا. علی نے اپنے ید اللہ ہاتھ سے خط کو پڑھا. توجہ نہیں فرمائی آپ. ید اللہ ہاتھ پہ خط آیا, عین اللہ سے علی نے خط کی تلاوت کی. اس کے بعد علی چلے دربار, ننگی ذوالفقار لے کر بس چلے اور کہا یہ خط کس کا ہے؟ کہا یہ میرا نہیں ہے. کہا مہر کس کی ہے؟ مہر کس کی ہے؟ اب مہر کی جب تلاشی لی گئی تو اسی کی. محمد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا, اسے اسی کے درخواست میں علی نے قید کر دیا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, مجھے ایک نقطے تک آپ کو لانا تھا اور وہ میں لے آیا. قرآن کی جس شورۂ آفاق آیت کو میں نے سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, وہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی, سبحان ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو, اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے نقطہ سجدہ کے آخری ظہور تک لے گئے. یہ کون سا وقت ہے؟ معراج کا تذکرہ ہوا. 120 معراج ہیں سرکار سے, 119 مکے سے, یہ آخری معراج ہے جو مدینے سے. اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اتنی دیر میں سرکار نے معراج کو مکمل کیا تھا کہ کنڈی ہلتی رہی تھی, پانی بہتا رہا تھا. اب جب رسول معراج پہ گئے نا, تو کتاب کا حوالہ مدینۃ المعجز علامہ حشم بارانی لکھتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پہ گیا, میں نے دیکھا کہ پہلا آسمان پکار پکار کے کہہ رہا تھا میرا مولا علی مولا. میں دوسرے پہ گیا, دوسرا آسمان پکار پکار کے کہہ رہا تھا میرا مولا علی مولا. تیسرے پہ گیا, تیسرا پکار پکار کے کہہ رہا تھا میرا مولا علی مولا. جانتے ہو اس کے بعد محمد نے کیا کہا؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں چوتھے پہ ابھی پہنچا نہیں تھا, وہاں سے عیسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرا مولا, میرا مولا علی مولا. کہا یا علی جس منزل پہ گیا وہاں تیرے ہی فضائل, تیرے ہی قصیدے تھے. اچھا میر انیس کا اگر ذکر ہو جائے, اجازت ہے کہ میر انیس کہتے ہیں کہ سحر ہوئی صبح معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک سید البشر دیکھا. پوچھا غلاموں نے کیجئے ارشاد جو کچھ شاہ نے اور آپ نے عرش پر دیکھا. جو کچھ آپ نے اور شاہ نے عرش پر دیکھا, گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم, گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم. اور فرمایا جہاں جہاں پہنچا, جدھر جدھر گیا علی علی نظر آئے, جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آئے, جدھر جدھر دیکھا.
کہا اب میں آخری منزل پہ جب پہنچا، سدرۃ المنتہا کو جب پار کر رہا تھا نا، اب اس میں ہے لطف کہ رسول نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا پر جب پہنچا تو جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، پروں کو جوڑ کر کہا کہ اے حبیب خدا، اس سے آگے میری وسعت نہیں ہے، اس سے آگے میری وسعت نہیں ہے۔ اب نالین سمیت محمد مصطفیٰ وہاں سے بلند ہوا۔ میرا دل کہتا ہے کہ نالین مصطفیٰ نے کہا ہوگا جبرائیل سید الملائکہ ہو، سید الملائکہ ہو، لیکن تم نیچے رہ گئے، میں اوپر چلی گئی۔ توجہ نہیں فرما رہے اب دیکھیے، اب جبرائیل کیا ہے اور سلمان کیا ہے۔ گفتگو آ گئی اس منزل پہ کہ جبرائیل کی کیا حیثیت ہے اور سلمان کا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے ذرا کہ ایک مرتبہ سلمان تشریف فرما اور سلمان ایک سوال کرتے ہیں امیر المومنین سے، کہتے ہیں یا علی، جو لوگ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے آپ ان سے جنگ و جدال کیجئے، جنگ کیجئے ان سے۔ ادھر علی نے کہا سلمان جانتے ہو میری حکومت کہاں کہاں ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ سلمان موجود ہے، مقداد موجود ہے، ابو ذر موجود ہے اور سرکار مولا حسن بھی موجود ہے۔ علی نے اپنا ید اللہ یہ ہاتھ بلند کیا، دایاں ہاتھ، علی کے ہاتھ پہ ایک بادل آیا، علی کے ہاتھ پہ بادل آیا۔ علی نے کہا سلمان، مقداد، ابو ذر تم اس پہ سوار ہو۔ اب دوسرا ہاتھ بلند کیا، دوسرا بادل آیا، کہا حسن تم حجت خدا ہو، تم اس والے بادل پہ سوار ہو۔ اب چلتے چلتے عرش ملکوت کے اوپر جب پہنچے تو ایک حکومت تھی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا سرخ عمامہ پہن کر میرا مولا علی بیٹھا ہوا ہے، سرخ عمامہ پہن کے میرا مولا علی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ سرخ عبا سے گفتگو شروع ہوئی تھی نا۔ سرخ عمامہ پہن کے علی تشریف فرمائے اور وہاں علی حکومت کر رہے ہیں۔ علی تخت سے اترے، ممبر سے اترے، چلتے چلتے ایک باغ میں آئے علی اور وہاں دیکھا چارپائی بچھا کر کوئی سو رہا ہے۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، چارپائی بچھا کر کوئی سو رہا ہے۔ علی نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ، انا علی ابن ابی طالب، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین و امام المتقین و حجت اللہ و حزن اللہ و جنب اللہ و عین اللہ و لسان اللہ و وجہ اللہ۔ سلام کیا، کہا سلمان نے، کہاں پر آئے سلمان؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا یہ کون ہے؟ کہا ھذا سلیمان ہی، یہی تو سلیمان ہے۔ سلیمان کی حکومت کس میں قید تھی؟ سلیمان کی انگوٹھی میں قید تھی پوری حکومت کے۔ کائنات پہ حکومت کرتے تھے، کونین پہ حکومت کرتے تھے سلیمان۔ جنس انس ملائکہ فرشتے جانے کہاں کہاں، پرندے چرند پرند جانور کہاں کہاں سلیمان کی حکومت تھی۔ لیکن ایک پرندہ ہے جسے کہا جاتا ہے ہدہد۔ یہ پرندہ جو حضرات گئے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھیں گے، ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا، البانیہ، یہ پرندہ وہاں پایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ میں ممبر سے کہہ دوں، اس پورے ملک میں ہر کوئی عباس کو خدا کہتا ہے۔ توجہ ہے اس ملک میں۔ تو ہدہد پرندہ، یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سلیمان کے تخت سلیمان کے ساتھ ساتھ اڑا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ 3 دن نہیں آیا، چوتھے دن آیا تو سلیمان نے کہا کہاں تھا؟ کہا نہ تو میں آپ کا زر خرید غلام ہوں، کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی ہے، کائنات پہ حکومت کرتا ہے، پرند چرند جنس انس ملائکہ پہ اس کی حکومت ہے۔ اسے کہہ رہا ہے نہ میں آپ کا زر خرید غلام ہوں، نہ میں آپ کے حکم کا تابع ہوں۔ کہا سارے پرندوں نے اور چرند پرندے سب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ایک پرندہ آپ کائنات پہ حکومت کرتے ہیں،
کہا اس لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہے، کیا اس کا ایسے بات کرنا بنتا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے، کہا حق بنتا ہے اس کا، کیونکہ اس کے پروں پہ علی لکھا ہوا، اس کے پروں پہ، اس کے پروں پہ علی لکھا ہوا۔ وہی انگوٹھی سلیمان کے ہاتھ میں جو تھی، علی مسجد میں تشریف فرمائے، توجہ رکھیے، علی مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ میری مدد کرے؟ 3 مرتبہ جملہ دہرایا اور اللہ کی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اے پالنے والے تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک شیخ قمیس نے لکھی ہے اور ایک شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ علی نے اپنا عین اللہ ہاتھ بلند کیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی۔ دوسری روایت یہ ہے علی کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، انگوٹھی کشکول میں گری۔ اب یہاں آپ سے ایک سوال ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر دوران نماز کوئی جملہ دہرایا جائے جو نماز سے تعلق نہیں رکھتا تو نماز باطل، نماز سے تعلق نہیں رکھتا تو نماز باطل ہے، یا کوئی ایسا عمل، دیکھیے عمل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شے کا انجام دینا وہ ہے عمل۔ ہاتھوں کو ہلانا یہ بھی عمل ہے، پاؤں ہلانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو عمل، اگر آپ نے ہاتھ ہلا دیا نماز باطل ہے، پاؤں ہل گیا نماز باطل ہو گئی۔ یہاں علی نے ہاتھ کو بلند کیا، پوچھا، علامہ جلال الدین سیوطی جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، ان سے پوچھا کیا یہ علی کی نماز ہوئی تھی؟ توجہ نہیں فرما رہے، بس یہ کہا تم نماز پڑھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہاں نماز پڑھ رہی، یہاں نماز پڑھ رہی۔ اچھا زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اب مثال دیتا ہوں، ایک شخص کی اگر تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے پاکستانی، تو وہ زکوٰۃ جو دے گا وہ 25,000 دے گا، نہ اس سے زیادہ دے گا نہ کم دے گا۔ یہ شریعت اسلامی ہے اور 72 فرقوں میں یہی ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن علی نے تو وہ انگوٹھی دے دی جس سے سلیمان کی حکومت چلتی تھی۔ جانتے ہو کیوں دی تھی؟ کہ بتانا چاہتے تھے کہ جس سے سلیمان کی حکومت چلتی ہے، کل کائنات چلانے والی انگوٹھی علی کی زکوٰۃ میں آتی ہے۔ اور جانتے ہو ابھی جملہ حوالے کرنے لگا، وہ علی خلافت کے فقیروں سے کیا مانگے؟ خلافت کے فقیروں سے وہ علی کیا مانگے؟ اب اس منزل پہ آ گیا ہوں، آخری واقعہ اور میں داخل مسائل کہ رسول اللہ تشریف فرمائے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھ پہ شوب و ستم کرتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، ظالم ہے میرا بیٹا۔ توجہ ہے؟ بس آخری جملہ، قبلہ تشریف فرمائیں اور قبلہ کی موجودگی میں میں یہ واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے تاریخ کو کھنگالا، عجب واقعہ ہے۔ کہا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، حرام کا ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ گھر پہنچا، اپنی تلوار کو بے نعام کیا، اپنی زوجہ کی گردن پہ رکھ کر کہتا ہے کہ تو نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ کہا تم سے کس نے کہا؟ کہا رسول اللہ نے کہا ہے۔ کہا میں اسی رسول کی رسالت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے تیری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کہا اب چل رسول سے فیصلہ کروا۔ رسول کی بارگاہ میں دونوں آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے۔ کہا جو تو سمجھ رہا ہے وہ میں نے نہیں کہا۔ کہا آج سے 20 برس پہلے تجھے یاد ہے تو ایک بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک کھجور فروش کھڑا ہوا تھا، تو نے اس کی اجازت کے بغیر ایک کھجور اٹھا کر کھائی تھی جس کی آج بھی ایک کھجور کی قیمت تجھ پہ واجب الادا۔ یہ تو کھجور، اسی لیے تیرا بیٹا تجھ پر شوب و ستم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ کہا یہ تو ایک کھجور کی بات ہو گئی، اب
آخری مومن تک جس کے سینے میں جتنا علی ہے اور جتنی مودت سیدہ ہے، آپ کے حوالے جملہ، ادھر علی نے جملہ کہا، عجب جملہ ہے، ادھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی جانتے ہو اس نے ایک کھجور کھائی یہ حال ہے جو پورا باغ کھا گئے۔ توجہ ہے؟ داری سے جملہ کہا ہے اور تمام شیعہ سنی متفقہ واقعہ ہے یہ، اور اس منزل پہ آ کر عجب جملہ ہے۔ 28 رجب کو حسین نے جب نکلنے کا فیصلہ کیا ہے نا، عجب جملہ، خدا کی قسم، حسین نکلے 28 رجب کو صغرا کو مدینے میں چھوڑ کر۔ مجھے حکم کیا گیا تھا کہ آج خط صغرا پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں آ گیا اس منزل پہ کہ جب نکلے نا تو جس طرح حسین کربلا میں اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پا رہنا چلا تھا نا، ایسے صغرا حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلی۔ وہاں عباس نے کہا آقا صغرا آ رہی، آقا صغرا آ رہی۔ بس یہ جملہ کہنا تھا عزادارو۔ حسین نے گھوڑے کو روکا، کہا صغرا کیوں آئی ہو؟ کہا ایک بار اصغر کو آغوش میں دے دیں بابا، میں جانے کی ضد نہ کروں گی، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گی، اگر صغرا مر جائے نا تو صغرا کی قبر پہ اکبر کی بارات ضرور لائیے، اکبر کی بارات ضرور لائیے گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اصغر کو صغرا کی آغوش میں دی۔ ام لیلہ آگے بڑھی، اصغر آغوش میں نہیں آئی۔ ام فروا آگے بڑھی، اصغر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئی۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر نہیں آئی۔ ام لیلہ آگے بڑھی، اصغر نہیں آئی۔ ام جناب زینب عالیہ جب آگے بڑھی نا تب بھی اصغر نہیں آئے۔ یہاں ایک جملہ ہے، ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا، اصغر ہمک کر بابا کے گلے لگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ علامہ شہید عرفان حیدر آبادی کہتے ہیں حسین نے کہا ہوگا کہ اصغر تیرے بدلے کا تیر کربلا میں تیرا بابا کھائے گا۔ اجرکم من اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں۔ تحمل سے سنیے گا۔ قافلہ رخصت ہو گیا، کربلا پہنچ گئے۔ 10 محرم کو ایڑیاں رگڑتا ہوا اکبر گزر گیا۔ عباس فرات کے کنارے سو گیا۔ قاسم ٹکڑوں میں پامال ہو گیا۔ یہاں غریب زہرا ایک ٹیلے پہ بیٹھا اور کہا اماں انا قتیل الامارہ، میں وہ غریب ہوں، تیرا لال وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا عزادارو۔ ایک گھوڑے پہ سوار ایک سوار آیا اور اس نے کہا اے شخص جنا بتاؤ حسین کہاں ملیں گے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ کہا حسین سے کیا کام ہے تمہیں؟ کہا قاصد ہوں، صغرا کا خط لایا ہوں، قاصد ہوں، صغرا کا خط لایا ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا عزادارو۔ اللہ جانے اب میں بھی دیکھوں نا کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، کس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کہا میں حسین ہوں، کہا میں حسین ہوں، کہا حالت نہیں بتاتی کہ آپ حسین ہیں، مجھے نصیحت کی گئی تھی میرا بابا درمیان میں کھڑا ہوگا، دائیں باری ایک 18 سال کا کڑیل جوان کھڑا ہوگا، بائیں طرف ایک 32 سال کا جوان عباس کھڑا ہوگا۔ میرا چچا بڑا زخیم قد کا ہے، لہیم قد کا ہے، میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حسین چلے زینب کے خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور قاصد کے سامنے رکھا۔ کہا یہ اکبر کا لاشا۔ ایک مرتبہ فرات پہ گئے، فرات پہ کہا یہ میرا بھائی عباس، اس کے
ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ خط کو ہاتھوں میں لیا حسین, خط کو ہاتھوں میں لیا, کہا سلام ہو بابا آپ پر. بابا مجھے اکبر بڑے یاد آتے ہیں. بابا اصغر تو اب بڑے ہو گئے ہوں گے, گھٹنیاں چلتے ہوں گے. ایک مرتبہ خط کے آخر میں لکھا, بابا اکبر کی یاد میں صغرا مرے جا رہی ہے. صغرا کی یاد میں, اکبر کی یاد میں صغرا مرے جا رہی ہے. بابا ایک احسان کریے گا کہ میرے روح پرواز کرنے سے پہلے مجھے اکبر کی زیارت کرا دیجئے گا. بس یہ جملہ کہنا تھا. حسین خاک پہ بیٹھا, آخری جملہ چھوڑ دیا منبر. حسین نے خط کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اکبر کے سینے پہ رکھا اور کہا, میں نے خط کا جواب دے دیا, تو یہ خط لے جا. جب قافلہ پہنچا نا مدینہ, لٹ کر آئی ہے علی کی بیٹیاں. ام کلثوم نے کہا, اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. لٹ کے آئی ہے ام کلثوم, میرا عباس نہ رہا, میرا حسین نہ رہا. ایک مرتبہ کہا, سکینہ کو شام میں سلا کے آئی ہے ام کلثوم. بس یہ جملہ کہنا تھا. قافلے کا داخلہ مدینے میں ہوا. ایک مرتبہ قبر رسول پہ ہر بی بی گریا کر رہی تھی. کبھی ام فروا گریا کرتی, کبھی ام لیلہ گریا کرتی, کبھی ام رباب گریا کرتی. نہ میرا اصغر رہا, نہ میری سکینہ رہی. ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا ام کلثوم مولا حسن کی قبر پہ اپنا رخسار رکھ کے کہتی ہے, اٹھو شہزادے, لٹ کر آئی ہے ام کلثوم. بس یہ جملہ کہنا تھا. وہاں سے صغرا کبھی ام لیلہ کی گود کو دیکھتی, کبھی ام فروا کی گود کو دیکھتی, کبھی زینب کی گود کو دیکھتی, کبھی ام کلثوم کی گود کو دیکھتی. آخری جملہ چھوڑ دیا میں نے منبر. تڑپ کے زینب نے رو کر کہا, اے بی بی کیا ڈھونڈتی ہے؟ کہا اصغر کہاں ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں تیر کھا کے سو گیا, نیزے سے بلند ہوا. کہا اکبر کہاں ہے؟ کہا کربلا کی خاک پہ ایڑیاں رگڑتا اصغر گزر گیا. یہ خبر جب صغرا کے کان میں پڑی, صغرا کے کان میں خبر کا پڑنا تھا, سجاد نے کہا, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.